الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام وحدت امت کانفرنس جو لبیک یا غزہ لبیک یا اقصیٰ کے نام سے جس کا انعقاد ہو رہا ہے، میں اس کے خوبصورت انعقاد پہ حضرت استاد گرامی، عظیم مبلغ اسلام، عظیم رہبر و رہنما حضرت علامہ آغا سید جواد نقوی صاحب دامت فیوزہم، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ آج کا خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اور نبی محتشم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے ورثاء کو آج کے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا، اور میں بالخصوص آج کے اس حال میں اجتماع میں یہ عرض کروں گا، یہ کوئی آج پہلا پروگرام نہیں ہے جو قومی وحدت کے نام سے یا لبیک یا غزہ یا اقصیٰ کے نام سے کوئی پہلا پروگرام ہے۔ میں جیسے ابھی اعلان بھی ہو گیا، منہاج القرآن علماء کونسل کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ ملک کے ہر صوبے میں اور ہر بڑے شہر میں حضرت علامہ آغا سید جواد نقوی دامت فیوزہم اسی خوبصورت فکر کو اور اسی خوبصورت نظریے کو، قومی وحدت جو نظریہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، جو تعلیم رسول نے ہمیں دی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں فرقہ پرستی کی دنیا میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ کیا ہونا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑنا۔ اگر لڑائی میں گئے، جھگڑے میں گئے، قدرت نے فرما دیا فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے۔ اور آج یہ جو ہماری موجودہ حالت ہم دیکھتے ہیں، بحیثیت قوم ہم دیکھتے ہیں، ایک دین کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے ہم جب دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہمارے الگ الگ ٹولیاں، یہ جو گروہی کیفیت ہے، اس کے اندر یہ جو دوری کے اوپر جو دوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو وحدت کی دنیا تھی وہ کمزور ہو گئی۔ حالانکہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر میرے رب نے یہ بات فرمائی تھی، تعالوا
الی کلمۃ سواء بیننا، یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی بات تھی جنہوں نے محمد کریم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کیوں کہ بلا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کے لیے بھی یہ بات تھی کہ تم آ سکتے ہو، قریب آ سکتے ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا۔ تو جنہوں نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن بھی جن کا ایک ہے، خدا بھی جن کا ایک ہے، رسول بھی جن کا ایک ہے، اور جن کا قبلہ بھی ایک ہے، وہ کیوں نہیں قریب آ سکتے؟ اس لیے حضرت علامہ آغا جواد نقوی صاحب آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی وحدت سے عبارت ہے، آپ کی زندگی محبت سے عبارت ہے، اور نہ صرف بلوچستان کی کوئٹہ کی سرزمین پہ آپ ان احباب کے سامنے محبت کا یہ پیغام پیش کر رہے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ یہاں پہنچ کے یہ خوبصورت چہرے ان علماء سے مل کے اور تمام مکاتب فکر کے عمراء سے مل کے ذاتی طور پہ جو خوشی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کا ایک خوبصورت کردار شامل ہے جو آپ محبت کی فضا پورے ملک کے اندر پیش کرتے ہیں، اور یہی ضرورت تھی ملک کی۔ وہ علامہ نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور یہ آپ خوبصورت سفر بہترین طریقے سے آپ کر رہے ہیں، اور جو وقت کی ضرورت تھی، اور نہ صرف آج ماشاءاللہ جو خوبصورت خیالات کا اظہار احباب نے کیا، اور تمام مکاتب فکر، تمام مختلف جماعتوں کے زعماء نے یہ یہاں پہ سٹیج کے اوپر جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک بات جو ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ہمیں اسی طرح اپنے ملک کے اندر بھی، وہاں جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر تو ہمارے جگر جو ہیں وہ، ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں متحد ہو سکے؟ اور کیوں اس ظلم و بربریت کا جو بازار اسرائیل نے گرم کر رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر اسلامی ممالک کیوں نہیں متحد ہو سکے؟ اور صرف یہ کہنا کہ ہمارے یہاں کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ کرتے، یہ عام افراد کا کام ہوتا ہے مذمت کرنا۔ میں نے اس دن بھی طوفان الاقصی ریلی کے اندر بھی، جس کی آپ نے قیادت فرمائی، اور ہزاروں کے اجتماع کے اندر جہاں مرد و خواتین شامل تھے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی شامل تھیں، ہمارے بزرگ علماء بھی شامل تھے، اور میں نے آپ کو وہاں پہ سلام عقیدت پیش کیا تھا کہ جتنا آپ نے سفر اس پیرانہ سالی کے اندر آپ نے وہاں پہ طے کیا، اور اس عمر کے اندر جس ہمت کے ساتھ، جس جرات کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، میرا رب آپ کی غیبی امداد فرمائے۔ اور آج کے اس پروگرام کے اندر بھی میں یہ جملے کہنا چاہوں گا کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم صرف مذمت سے نہیں، عوام جو ہے وہ مذمت کرے تو یہ ان کا معاملہ بنتا ہے کہ وہ مذمت کر رہے ہیں، کہ ان کے پاس دیگر اور کچھ اختیارات نہیں ہیں۔ حاکم کا کام مذمت کرنا نہیں ہوتا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذمت سے بڑھ کے آگے مرمت کی طرف چلے، جی وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ میں اس اینگل سے بھی، کیونکہ تمام مکاتب فکر کے احباب یہاں پہ، مختلف جماعتوں کے مسالک کے لوگ یہاں پہ
تشریف فرما ہیں، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جہاں یہ پیغام علامہ آغا سید جواد نقوی صاحب کا ہے، یہی پیغام الحمدللہ منہاج القرآن کا ہے۔ ہماری تاریخ جو ہے وہ محبت سے عبارت ہے، وحدت سے عبارت ہے، اتحاد کا ہم نے اپنی پوری تاریخ کے اندر جو ہے وہ ہم نے درس دیا ہے، یہی ہمارا مشن رہا ہے۔ اور الحمدللہ قبلہ استاد محترم اس چیز کے گواہ ہیں، جب مینار پاکستان کے سائے میں عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں صرف ایک مکتبہ فکر نہیں ہوتا، تمام مکاتب فکر کی حاضری بھی ہوتی ہے، اور سٹیج کے اوپر امت کے تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں اپنا دینی فریضہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اللہ کی حضور التجا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں کے پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم حضرت قبلہ علامہ آغا سید جواد نقوی صاحب کو عمر خضری بخشے، اور ان کے یہ جوان دوست، یہ بچے تاریخ بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کے لیے میں یہ دعائیہ جملہ کہ قبلہ کیا کہتے ہوں گے آج کے اس خوبصورت پروگرام کو جو بلوچستان اور کوئٹہ کی سرزمین پہ یہ خوبصورت جوانوں نے رات دن محنت کر کے کوشش کر کے یہ جو خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، یقیناً حضرت کے دل سے یہ دعا نکلتی ہوگی کہ پھلا پھولا رہے یا رب، گلشن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ کی ذات انہیں سلامت رکھے۔